اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 22 پر سبق نمبر 6 کی مشق کریں گے۔ مشق کا پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1، کمپیوٹر کے مضمون کا کس جماعت میں اضافہ ہوا؟ اس کا جواب ہے چوتھی جماعت میں۔ نمبر 2 ہے، کمپیوٹر کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 4 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے، سی پی یو کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر کا دماغ ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے، آپ کے خیال میں کمپیوٹر سے کیا کام لیے جا سکتے ہیں؟ نمبر 1 ہے، پڑھائی میں مدد لے سکتے ہیں، اچھی تصاویر بنا سکتے ہیں اور مختلف زبانوں کا ترجمہ، اس کے علاوہ دیگر کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مشق کا دوسرا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، استانی صاحبہ بچوں کو اس جگہ لے گئیں۔ اس کا جواب ہے دال، کمپیوٹر کی تجربہ گاہ۔ نمبر 2 ہے، سی پی یو کہلاتا ہے کمپیوٹر کا۔ اس کا جواب ہے الف، دماغ۔ نمبر 3 ہے، کمپیوٹر کا ٹائپ رائٹر جیسا حصہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے جیم، کی بورڈ۔ سیکھنے کی مہارتوں میں سب سے پہلے سننا۔ استاد صاحب درست تلفظ سے بآواز بلند سبق پڑھیں اور طلباء اس کو توجہ سے سنیں۔ دوسری مہارت ہے بولنا۔ آپ نے اپنے اسکول کے کمپیوٹر لیب کا دورہ کیا، وہاں آپ نے طلباء کو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بارے میں اپنے خیالات تقریر کی شکل میں اپنے ساتھی طلباء کے سامنے پیش کریں۔ اگلی مہارت ہے پڑھنا۔ دیے گئے سبق میں سے کوئی ایک اقتصاب درست تلفظ سے پڑھیں۔ بچوں، سیکھنے کی مہارتوں میں بہترین مہارت ہے لکھنا۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پہلا لفظ ہے مقاصد، دوسرا ہے دماغ، تیسرا لفظ ہے مضمون، چوتھا لفظ ہے معلومات، پانچواں لفظ ہے بیتابی۔ مشق کا اگلا سوال دیکھتے ہیں، کمپیوٹر کے 5 فائدے لکھیں۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل خاکے کی مدد سے کہانی مکمل کریں۔ بچوں، یہ کہانی پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، آئیں دیکھیں خاکے کی مدد سے اس کہانی کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ وہ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کا باپ اس بات کی وجہ سے بہت غمگین رہتا تھا۔ جب کسان کا مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ساتھ ہی لکڑیوں کا ایک گٹھا منگوایا۔ سب بیٹوں کو باری باری یہ گٹھا توڑنے کا کہا، لیکن گٹھا نہ ٹوٹا۔ اب کسان نے لکڑیوں کا گٹھا کھولنے کا کہا اور بیٹوں سے کہا کہ اب ان کو توڑ کر دکھاؤ۔ ہر بیٹے نے ایک ایک لکڑی کو آسانی سے توڑ ڈالا۔ باپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جس طرح گٹھا اکٹھے ہونے کی وجہ سے آپ اس کو توڑ نہ پائے، لیکن جیسے ہی لکڑیوں کو کھولا گیا اور آپ نے ان کو آسانی سے ایک ایک کر کے توڑ ڈالا۔ اسی طرح اگر اکیلے ہوگے تو ہر کوئی آسانی سے تمہیں شکست دے سکتا ہے، لیکن اتفاق کی صورت میں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ نتیجہ،
اتفاق میں برکت ہے۔ زبان شناسی، حروف جار وہ حروف جو کسی اہم اسم کو ایک دوسرے سے یا اسم یا کسی فعل سے ملائیں حروف جار کہلاتے ہیں۔ چڑیا درخت پر بیٹھی ہے، بلی میز کے نیچے ہے، اپنے قلم سے لکھو۔ درج بالا مثالوں میں پر، نیچے اور سے حروف جار ہیں۔ چند مشہور حروف جار یہ ہیں: پر، سے، تک، میں، پے، اوپر، نیچے، درمیان، ساتھ، بیچ، اندر۔ مشق کا اگلا سوال ہے، اس سبق میں 5 ایسے جملے تلاش کر کے لکھیں جن میں مختلف حروف جار استعمال ہوئے ہوں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل مثبت جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ نمبر 1 ہے، صفدر بازار گیا۔ اس کو سوالیہ جملے میں تبدیل کرنے کے لیے ہم لکھیں گے، کیا صفدر بازار گیا؟ نمبر 2 ہے، یعقوب نے شکار کیا۔ اس کو سوالیہ بنانے کے لیے ہم لکھیں گے، کیا یعقوب نے شکار کیا؟ نمبر 3 ہے، شان نے سحر کو مارا۔ ہم اس میں کیا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کیوں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سوالیہ بنانے کے لیے ہم اس کو دونوں طرح لکھ سکتے ہیں، کیا شان نے سحر کو مارا یا شان نے سحر کو کیوں مارا۔ نمبر 4 پر ہے، نعیم نے کپڑے خریدے۔ سوالیہ بنانے کے لیے لکھیں گے، کیا نعیم نے کپڑے خریدے؟ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ پہلا ہے ابتدا، اس کا متضاد ہے انتہا، اضافہ، کمی، آسان، مشکل، دوست، دشمن۔ قریب کا متضاد ہے دور۔ درج ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیں۔ مترادف الفاظ کا مطلب ہے ملتے جلتے الفاظ۔ ڈیٹا، معلومات، شروع، آغاز، رابطہ، تعلق، عزیز، پیارا، آسان، سہل۔ عملی سرگرمیاں برائے طلبہ۔ انٹرنیٹ سے کمپیوٹر کے بارے میں معلوماتی اردو تحریر منتخب کریں، اسے پڑھیں اور اپنے ساتھی طلبہ کو بھی پڑھوائیں۔ نیز اپنے ساتھیوں کو بتائیں کہ یہ تحریر آپ کو کیوں پسند ہے، آپ نے کمپیوٹر سے کیا کیا معلومات حاصل کی، اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو بتائیں۔ اساتذہ کرام کے لیے ہدایات ہیں کہ استاد محترم مشکل الفاظ کا مفہوم طلبہ کو سمجھائیں، طلبہ کو کمپیوٹر لیب میں لے کر جائیں اور کمپیوٹر کے مختلف حصوں کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کریں۔ طلبہ کو بتائیں کہ لیبارٹری کے مختلف اقسام ہیں، جیسے فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر، بیالوجی، زوالوجی، باٹنی کے مضامین کی لیب وغیرہ۔ انٹرنیٹ سے کمپیوٹر کے بارے میں معلوماتی مضمون تلاش کرنے میں طلبہ کی رہنمائی فرمائیں۔ سوچیں اور بتائیں۔ سوال کا متن پڑھانے کے دوران طلبہ سے پوچھیں۔ حروف جار کے بارے میں مثالیں دے کر سمجھائیں۔ طلبہ کو بتائیں کہ انٹرنیٹ پر ذاتی معلومات اور تصویریں دینے سے لوگ کس طرح مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 24 پر پچھلے تمام اسباق کا جائزہ دیا گیا ہے۔ جائزہ نمبر 1، پہلی مہارت ہے سننا۔ حمد باری تعالیٰ اور نعت میں سے منتخب اشعار کو درست لہجے، آہنگ، تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ سنیں۔ دوسری مہارت ہے بولنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے خدمات پر 2 منٹ کی تقریر اپنے ساتھی طلباء کے سامنے کریں۔ تیسری مہارت ہے پڑھنا۔ درج ذیل نظم کو پڑھیں اور اپنے رد عمل کے اظہار
اپنے ساتھیوں کے سامنے کریں۔ پیارا پیارا اس کا نام، اونچا رتبہ اور مقام، کر کے اچھے اچھے کام، خوب بڑھائیں اس کی شان۔ دیس ہمارا پاکستان، کرے خدا اس کی امداد، رہے قیامت تک آباد۔ پاکستان زندہ باد، کہتے ہو کر ایک زبان، دیس ہمارا پاکستان۔ اس نظم کے شاعر رفیق احمد خان ہیں۔ سیکھنے کی مہارت نمبر 4 ہے لکھنا۔ سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ نمبر 1، جانداروں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 10 چیزوں کے نام لکھیں۔ پہلی ہے سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پھول پھل، سمندر، صحرا۔ سوال نمبر 2 ہے نعت کے آخری شعر میں شب معراج کا ذکر ہے، اس کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کی؟ آپ نے سبق پڑھے تھے، ان میں سے یاد کر کے ان کے جوابات لکھیں۔ نمبر 4 ہے قرارداد پاکستان کی کس تاریخ کو پیش آیا؟ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے سبق میں پڑھا تھا 23 مارچ 1940 کو۔ سوال نمبر 5 ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کیسا تھا؟ جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو انتہائی خوبصورت تھا، گویا موتی پرو دیے گئے ہوں۔ جائزہ کا اگلا سوال ہے ہر بیان کے بعد دیے گئے انتخاب میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ باغوں میں تو نے اگائے، اس کا جواب ہے جیم۔ پودے، نقش عظمت کا تیری، جواب ہے الف۔ چمکایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس کا جواب ہے بے۔ بنو عدی، 23 مارچ کی قرارداد کی بدولت مسلمانوں کو ملی آزادی۔ یوم آزادی پر 10 جملوں کا مضمون تحریر کریں۔ زبان شناسی، وضاحت کریں کہ علامت نے اور کو کہاں استعمال ہوتی ہے، مثالیں بھی دیں۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ خاص، عام، بڑا، چھوٹا، خشک، تر، اندھیرا، اجالا، دور، نزدیک۔ عملی سرگرمی برائے طلباء، ہر طالب علم اپنے گھر سے بجلی، پانی یا گیس کا بل لے کر آئے، اس میں درج شدہ یونٹس، بل کی رقم اور بل جمع کروانے کی آخری تاریخ کی نشاندہی کریں۔ یقیناً بچوں، آپ نے اس مشق اور پچھلے 6 اسباق کا جائزہ، ساری مشقیں سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔